قابل قدر ذی وقار ذی عزت مولانا داؤدی صاحب، ہمارے ججز اور دیگر علماء حضرات، سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں، اور اس محفل میں موجود جتنے بھی حاضرین ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام۔ چونکہ ایسی محفلوں کا آغاز کرنا یقیناً آڈینس نہیں ہوگا۔ I'm very sorry to say. اسی نیکی مشن کے حوالے سے گزشتہ 3-4 سالوں سے، برسوں سے میں اور میری ٹیم کام کر رہے ہیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، باقی چیزیں ٹھیک، ہمیں کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو بنیادی اصول ہوتے ہیں انسان کے، جو اخلاقیات کا درس ہمیں دیا گیا ہے، جو مورل ہائی گراؤنڈز کے حوالے سے سب سے اعلیٰ ہستی اس دنیا میں آئی ہیں، کم سے کم ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں۔ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کے اصول پر اگر ہم چلیں، ان کے آداب پر، جو تہذیب ہمیں سکھائی گئی ہے اس پر۔ بہرحال اللہ گواہ ہے، جب بھی میں کبھی بھی اسٹیج پہ آتا ہوں کہیں پہ، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، درد اتنا گہرا ہے جس کا بداوا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے کرے دور، وہ علم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، اولاد فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ بہرحال ہمارا کام ہے اپنی قوم کی خدمت کرنا، جس لحاظ سے آپ نے دیکھا اوپننگ ریمارکس میں صحافت کے ذریعے میں نے یہ سوچا اور میری ٹیم نے کہ صحافت کی عبادت بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ صحافت عبادت بن سکتی ہے، سیاست عبادت بن سکتی ہے، وکالت عبادت بن سکتی ہے، لیکن جب کی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جب بھی ظلم بڑھا، کمزور کے ساتھ ناانصافی بڑھی۔ آج کی محفل کے حوالے سے میں بالخصوص بات کرنا چاہوں گا۔ جو محفل، جس محفل کا یہ تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نعت اور قرات کا کمپٹیشن ہم کر رہے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے نوجوان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے۔ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اپنا لاجک نہیں دے رہا ہے دوسروں کے سامنے؟ کچھ بیوقوف ہمارے قوم میں ایسے ہیں کہ جو پلیٹ میں دوسروں کو دے کے جاتے ہیں، ہمیں لاجک نہیں دینا آتا ہے۔ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدالت کیا ہے، سخاوت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، تکمیل کیا ہے، تقریر کیا ہے، یہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہر ایک قوم کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے نا، ہر ایک قوم کا رول ماڈل۔ میں کسی بھی مذہب، میں ہر ایک مذہب کی عزت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم، داؤد، ہر ایک پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا ہمیں انگریزی میں ان کو نہیں سمجھانا آتا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے ہیں، خاص کر مسلمان، لیکن ہمیں لاجک ہی نہیں دینا آتا ہے۔ ڈسکوری چینل پر آئی تھی، ڈسکوری چینل پہ وہ بنے ہیرو، چیمپئنز بنے، لیکن ہمیں اوبیسلی ہم آج تک ایک میڈیا چینل نہ بنا سکے، ہماری قوم آج تک ایک اچھا اخبار نہ نکال سکی اوپینین کے لیے۔ بہرحال یہ قومی لیول پہ باتیں ہیں۔ اب ان محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ کلام پاک
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہونی چاہیے، ہر محفل میں ہونی چاہیے۔ دیکھیے مطلب وہ ہستی ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، میرے خیال میں آپ کو کتاب ضرور پڑھنا، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، گرلز ہیں پیچھے، کیونکہ خواتین کا ایک بڑا اہم رول بنتا ہے سماج میں، بڑا اہم رول بنتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اصول پکے نہیں ہوتے ہیں، جب تک آپ اخلاقیات، تہذیب جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس کا خیال، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ سب سے بڑے مصنف، میتھمیٹیشین امریکہ کے، The 100 لکھا ہے اس نے بکس، influential personalities in the world۔ مائیکل ہارٹ کرسچن تھے، اپنی بک میں انہوں نے دنیا کی عظیم 100 شخصیتوں کا ذکر کیا ہے، 100 شخصیتوں کا، لیکن سب سے ٹاپ نمبر 1 پہ انہوں نے رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولا کہ یہ سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، انفلوئنس جس نے دنیا میں، دیکھیے لاجک بھی کبھی بات استعمال نہ کریں، اللہ بچائے، اللہ بچائے، جب ہم خدا بچائے اگر ہمارے گھر میں کوئی چوٹ ہمیں پہنچتی ہے یا خدا نخواستہ کسی اپنے کو ہوتے ہیں، 40 دن سجہاں دون چیز یاد تھا، بھریت دون بھریت، آپ دیکھیں نہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ، نہ کوئی مارکیٹنگ، آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کوئی ایڈورٹیزمنٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں وہ موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا انفلوئنس ہے پوری دنیا پہ۔ تو مائیکل ہارٹ نے اپنی بک میں لکھا، بولا کہ میں جیسس کرائسٹ کو بھی لکھ سکتا تھا، کیونکہ امریکن ورلڈ میں جیسس کرائسٹ یا ویسٹرن کنٹریز میں جیسس کرائسٹ کا اوبیسلی وہ مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک والد محترم ہونے کی بنیاد پہ، ایک میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد پہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا۔ ایک محفل چل رہی تھی، اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ کیوں رکھا؟ ایک کرسچن اٹھا، بڑی محفل میں ایک کرسچن اٹھا، بولا کہ I have a question for you. Why did you put the name of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم on first number? After that Jesus Christ, Napoleon, Aristotle, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دیا ہے اس میں ڈسینڈنگ آرڈر میں۔ تو کرسچن نے پوچھا کہ I object you، وہاں پہ جیسس کرائسٹ ہونا چاہیے، حالانکہ جیسس کرائسٹ سے زیادہ سینٹ پال جو کرسچنز میں ان کا بھی ایک بڑا درجہ ہے، سینٹ پال کا، انہوں نے شاید اس بک میں دوسرے نمبر پہ سینٹ پال کو رکھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کرسچن نے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلے نمبر پہ رکھا؟ The answer was کہ اس محفل میں کوئی مسلمان ہے تو وہاں پہ 4-5 مسلمز کھڑے ہوں گے، جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو مائیکل ہارٹ نے ان سے پوچھا کرسچن سے، بولا کہ اگر میں آپ کو آپ کے عیسیٰ مسیح کے بارے میں کہوں گا کہ آپ ان کے نام پہ یا آپ ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، بولا کہ کوئی کرسچن تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر مسلمان دنیا کی کسی بھی سرزمین پر، دنیا کے کسی بھی کونے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو دل میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور تیار ہوتا ہے ایک مسلمان اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کے لیے۔ تو یقیناً یہ انفلوئنس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آج ہمیں جگانے والوں سے نفرت ہے، جو سوئی ہوئی قومیں ہوتی ہیں نا ان کو جگانے والوں سے نفرت ہے۔ تو آپ چونکہ یو کین بی دی ایمبیسڈرز، نیکی مشن آج زندگی 2 دنوں کا دھوکہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، بڑے بڑے سکندر آئے، حاتم طائی جیسے لوگ، سکندر، بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں لیکن خالی ہاتھ گئے۔ سو کم سے کم اپنے محلوں سے سٹارٹ کیجئے، اپنی گلیوں سے سٹارٹ کیجئے،
حق کی آواز کو ساتھ دینا. ہاں مجھے پتا ہے کہ جب آپ ایک سچائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں یقیناً اس میں آپ کی رکاوٹیں آئیں گی. آپ سب سیف ہیں، میں آپ کو 100% بتا دیتا ہوں، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ تب تک آپ سیف ہیں جب تک آپ اپنے بچے، اپنی اہلیہ، اپنا دیوار، اپنا گیزر، اپنا نلکا، اپنی آنگن، جب تک آپ یہ جس ٹائم آپ دیر اندر آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے. تو جو سیف 100% خوش اپنی زندگی میں. لیکن جب میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں، جب آپ اپنا آنگن کراس کر کے گلی میں، محلے میں کسی کمزور کی آواز اٹھاتے ہیں، آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ ٹربل میں ہو. ٹربل ہیز اسٹارٹڈ فار یو. وہی ٹربل، لیکن اس کی ایگزامپل، سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے آج اسی محفل میں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی ایگزامپل دنیا میں. کتنی ایگزامپلز. سیکولرزم کا سب سے بڑا نام اگر کوئی ہے تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کے حق میں فیصلہ کس نے سنایا؟ ایون گاندھی جی نے کہا کہ اگر واقعی دنیا میں امن پھیلانا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہونی چاہیے. تو یقیناً ہمیں اپنے اسلافوں کے حوالے سے پڑھنا ہے. ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے گورنر کو تھپڑ مارا کیونکہ یہودی کے بیٹے کو تھپڑ مارا گیا تھا. حضرت عمر نے اپنے گورنر کو تھپڑ مارا کیونکہ آپ نے اولاد کی پرورش ایسی نہیں کی ہے. آپ کی اولاد نے یہودی کے بیٹے کو کہا کہ آپ، میرا باپ گورنر ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قانون کی بالادستی. وہ تو سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کیا نہیں انہوں نے ہمیں سکھایا. ہمیں ہر ایک چیز سکھائی گئی ہے. تو اسی لیے کشمیر گراؤنڈ کے ذریعے